جو آدم کے سجدے سے انکاری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا، اور جو اللہ کے سجدے سے انکاری ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا تھا، مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ بس اسی ایک انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ایک سجدہ نہ کرنے پر، صرف تعظیمی سجدہ نہ کرنے پر وہ شیطان بن گیا، جہنمی بن گیا، ہمیشہ کے لیے ملعون اور لعنت کا شکار۔ اب ذرا غور کریں، شیطان نے اللہ کو انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، پھر بھی جہنم میں گیا۔ اور آج ہم انسان جو خود اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، عبادات میں غفلت کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے؟ اگر ایک سجدہ آدم کو نہ کیا اور اللہ کا غضب اتنا شدید ہوا، تو سوچو وہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، جو 5 وقت کی نماز کو مذاق سمجھتا ہے، کبھی سجدہ نہیں کرتا، نہ دل سے نہ جسم سے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رد کر دیا کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا۔ آج ہم بھی اگر عبادت کو ٹالیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیں، تو کیا ہم بھی اسی تکبر کا شکار نہیں ہو رہے؟ اور پھر سوچتے ہیں کہ جنت ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ایک مخلوق کو صرف ایک انکار پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو ہم انسان کس گمان میں ہیں کہ بغیر سجدے، بغیر اطاعت بخشے جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں وقت پر سجدے نصیب کرے، اور ہمیں شیطان کے راستے سے بچا لے۔ آمین۔